اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، ہوشیار، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتلائیے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، ولی کی پہچان کیا ہے؟ تو میرے نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور یہ جو مہینہ رجب المرجب کا جا رہا ہے، اس میں اللہ کے ایک ولی کی پیدائش ہوئی جن کا نام خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ ہے، اور ان کا اصل نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ ہے۔ یہ اجمیر شریف میں ان کا مزار ہے انڈیا کے اندر، اور غریب نواز سے یہ مشہور ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ 14 رجب المرجب 537 ہجری میں سجستان ملک ایران کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ نجیب الطرفین سے مراد کہ آپ کے والد گرامی حضرت غیاث الدین سنجری علیہ رحمہ یہ حسینی سید ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام ورا مہنور رحمہ اللہ علیہ آپ حسنی سیدہ ہیں۔ تو آپ کا سلسلہ نسب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ آپ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ یہ انڈیا کے اندر 90 لاکھ بندوں کو مسلمان کرنے والا شخص ہے، اور آپ کا یہ معمول تھا، روایات میں ملتا ہے کہ آپ عصر سے مغرب کے ٹائم میں رویا کرتے اور زاروں کی تار ہوتے۔ آپ کے اس علاقے کے اندر ایک ہندو لڑکا باہر سے تعلیم حاصل کر کے جب آیا نا، تو آپ کے گھر کے قریب سے جب گزرا، خیمے کے قریب سے جب گزرا تو رونے کی آواز آئی، پھر اپنے گھر چلا گیا۔ اگلا دن ہوا تو پھر اس کا گزر آپ کے خیمے سے ہوا تو اب پھر رو رہے ہیں۔ گھر جا کے اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی میں اس کے خیمے کے پاس سے گزرتا ہوں تو یہ شخص روتا ہے، اس کو ایسی کیا تکلیف ہے، ایسی کیا پریشانی ہے جس کی وجہ سے یہ روتا ہی رہتا ہے۔ اس کی والدہ کہتی ہیں بیٹا یہ مسلمانوں کا رہنما ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، تو پتہ نہیں کیوں یہ اتنی آہوزاری کرتا ہے، کیوں اتنا روتا ہے۔ اب وہ جو نوجوان تھا وہ آپ کے گھر میں آتا ہے، آ کر کہنے لگا کہ میں 2-3-4 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی میں آپ کے خیمے سے، آپ کے گھر کے قریب سے گزرتا ہوں تو رونے کی آواز آتی ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے آپ روتے ہی رہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا بڑا عرصہ ہو گیا ہے میں نے اپنے مرشد کا دیدار نہیں کیا، میں اپنے مرشد کی صحبت، اپنے مرشد کی ان اداؤں کو یاد کر کر کے روتا ہوں۔ کہنے لگا کیا کبھی بندہ پیار میں بھی روتا ہے، کسی کے ہجر میں بھی روتا ہے؟ فرماتے ہاں روتا ہے، جو عشق میں رونے کا مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں رونے کا مزہ نہیں، مجھے تو محبوب کی جدائی رلاتی ہے۔ کہنے لگا پھر میں بھی رونا چاہتا ہوں،
चाहता हूँ कि मैं भी रोऊं। तो आप फरमाते हैं इसके लिए तुम्हें पहले मुसलमान होना पड़ेगा और मेरा मुरीद होना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि ये काम अगर तू कर लेगा तो फिर तुझे भी पता चल जाएगा कि इश्क में क्यों रोया जाता है, प्यार में इंसान क्यों रोता है। अब वो अपने घर चला गया, जाकर सारा माजरा अपनी वालिदा को बताया तो कहने लगा मेरा दिल करता है मैं मुसलमान हो जाऊं। मैं देखो तो सही कि बंदा वाकई ही प्यार में रोता है, वाकई ही इश्क में रोना आता है। मैं चेक करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। उसकी वालिदा कहती है तू जिद्दी तो बहुत है, तू मेरी बात मानेगा तो नहीं, तू तो अपनी ही मनवाएगा। ऐसा कर जो तेरे दिल में है तू कर गुजर, मैं तेरे साथ हूँ। अब वो ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा की बारगाह में आता है, आकर कहता है मुझे कलमा पढ़ाएं, अपना मुरीद करें। हजरत ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा ने उसे अपना मुरीद किया, कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया और साथ ही हुक्म फरमाया कि तुम अब मेरे साथ रहा करो। दिन को भी साथ, रात को भी साथ, जलवत में खलवत में हर जगह साथ रखा। जब काफी अरसा गुजर गया ना तो एक दिन बुला के फरमाते हैं कि अब तू घर चला जा, 3 दिन तक तू मेरे आस्ताने पे नहीं आएगा, 3 दिन तक तू मुझसे मुलाकात करने की कोशिश नहीं करेगा। वो कहने लगा बस इतनी सी बात है, 3 दिन नहीं है ना, ज्यादा टाइम तो नहीं है, ज्यादा वक्त तो नहीं है, यूं ही गुजर जाएंगे। अब वो जब घर में जाता है तो दिन तो गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही शाम का वक्त होता है उसकी वालिदा खाना रखती है आगे कि बेटा लो खाना खा लो। वो जो नौजवान पेट भर के खाना खाने वाला है, लुकमा तोड़ता है तो मुंह में डालने की कोशिश करता है, लेकिन दिल गवारा नहीं करता, दिल नहीं करता कि मैं खाना खाऊं, खाना छोड़ देता है। अब रात होती है तो फिर उसका रूटीन, उसकी जो बाकायदगी थी वो ये थी कि वो जल्दी जल्दी सो जाया करता था, लेकिन आज उसे नींद भी नहीं आ रही। वो अपने आंगन में बैठा है और बस रात के जाने का इंतजार कर रहा है। उसकी वालिदा आती है, आकर कहती है बेटा तूने खाना भी नहीं खाया और अब तू सो भी नहीं रहा। कहने लगा अम्मा पता नहीं, मुझे मेरे मुर्शिद की बड़ी याद आ रही है, मुझे मेरे शेख की बड़ी याद आ रही है। मैंने उनसे कहा था कि कोई बंदा प्यार में रोता है, मुझे अब उनके वो अल्फाज याद आते हैं कि हाँ बेटा इश्क में भी रोया जाता है, तो मुझे बड़ी उनकी याद आ रही है। तो अम्मा तू जाके सो जाना, मुझे जब नींद आएगी मैं भी सो जाऊंगा, तू क्यों परेशान होती है। अब रात जब गुजरती है, पिछला वक्त आता है, तहज्जुद का टाइम आता है, अब उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, बेइख्तियार चीखना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। अंदर से वालिदा आती हैं, आकर कहती हैं बेटा तुझे किस चीज ने रुलाया है। कहने लगी अम्मा मुझे तो मेरे शेख की मोहब्बत ने रुला डाला, अल्लाह अकबर, मुझे तो मेरे शेख के प्यार ने रुला डाला है। मैंने कहा था कि कोई इश्क में रोता है, आज देख तेरा बेटा खुद उसी के इश्क में रो रहा है। अब वालिदा थी, कहने लगी बेटा रो ना, परेशान ना हो, सुबह दिन आएगा ना तो उसकी बारगाह में चले जाना। कहने लगा मेरे मुर्शिद ने कहा था मेरी बारगाह में ना आना, 3 दिन तक, 3 दिन तक तू मेरी बारगाह में ना आना। अम्मा मेरा दिल नहीं करता कि मैं अपने मुर्शिद की नाफरमानी करूं, लिहाजा तू जा ना, जाके सिफारिश कर कि वो मुझे अपने पास बुलाए। अल्लाह अकबर। अब वो तो माँ थी, हजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा की बारगाह में जाती है, जाकर कहती है ए ख्वाजा मेरे बेटे के ऊपर क्या कर दिया है, अरे क्या जादू चला दिया है, मेरा बेटा रात को खाना भी नहीं खा रहा और रात को सो भी नहीं रहा। अब उसकी हालत ये हो गई है कि वो तो बेइख्तियार रो रहा है और ऐसे रोता है जैसे उसकी कोई चीज गुम हो गई हो और बड़ी खास चीज गुम हो गई हो, उसके तो आंसू बेइख्तियार निकल रहे हैं। ऐसा क्या अमल कर दिया है। फरमाया मैंने कुछ नहीं किया, तेरा बेटा अब मेरे इश्क में मुब्तला हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि बीबी जा चली जा, अभी वक्त नहीं आया,
جب وقت آئے گا تو ہم خود اس کو اپنی بارگاہ میں بلا لیں گے۔ اب وہ جب گھر چلی جاتی ہے تو بیٹے کی حالت اور نازک ہو جاتی ہے۔ وہ زیادہ چیخ چیخ کے روتا ہے اور کہتا ہے اماں اب مجھ سے یہ جدائی برداشت نہیں ہو رہی، اب تو چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا زندہ رہے تو پھر میرے مرشد کی بارگاہ میں جا کے التجا کر اور کہہ دے کہ اب مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ اگر انہوں نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا تو تیرا بیٹا بچ جائے گا۔ اب صبح کا وقت ہو جاتا ہے، فجر کے بعد جب اس کی والدہ جاتی ہیں تو مجمع لگا ہوا ہے، حضور اپنے غلاموں کو درس دے رہے ہیں۔ والدہ آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے نہیں آئی، ایک ماں بن کے آئی ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا مرے نہ، میری ایک ہی سلطان ہے، ایک ہی اولاد ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ ایسے رو رو کے مر جائے، لہٰذا مہربانی ہوگی کہ اسے اپنی بارگاہ میں بلا لیجیے۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں جاؤ اس کے لے جاؤ۔ ابھی دن ایک ہی گزرا ہے لیکن جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ حضور خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جب وہ آتا ہے تو ابھی وہ دروازے پہ کھڑا ہے تو غلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ زاروں کی تار رو رہا ہے اور حضور خواجہ غریب نواز اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور کی آنکھوں میں بھی اشکوں کی برسات ہے۔ آپ بھی رو رہے ہیں، سارا مجمع رو رہا ہے تو آنکھوں ہی آنکھوں میں کہتے ہیں بیٹا تو نے کہا تھا عشق میں بھی کوئی روتا ہے، آج دیکھ لیا نا، عشق سچا ہو تو آنکھوں میں خود بخود آنسو آ جائے گا۔ عشق اگر سچا ہو، اگر سچا ہو، اگر وہ بے لوث ہو تو پھر خود بخود آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے ہیں۔ اب تو دیکھ لینا کہ میرے عشق میں تو کیسے تڑپ رہا ہے۔ سوچ تو ایک دن کی جدائی برداشت نہیں کر سکا اور مجھے تو ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ میں نے اپنے مرشد کا دیدار نہیں کیا، سوچ میری کیا حالت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اسے اپنے قریب کر کے کہتے ہیں بیٹا یہ بتلا رات کو کھانا کھایا ہے؟ جی حضور نہیں کھایا۔ فرمایا تو نے بھی نہیں کھایا، ہم نے بھی نہیں کھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا بیٹے رات کو سویا؟ فرمایا نہیں سویا۔ فرمایا تو ادھر نہیں سویا، میں ادھر تیری یاد میں نہیں سویا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا تو ادھر روتا رہا، ہم ادھر روتے رہے۔ یہ تو کسی نے کیا خوب کہا، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا درد دل ہو اے افسانہ محبت، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔